میں ذرا تھوڑا جا اپنی مزید وسعت پیدا کرو اپنے مزاج کی. ہادی مصطفیٰ رہبر مصطفیٰ پڑھو خزرا. ہادی مصطفیٰ رہبر مصطفیٰ. ساڈے ملک دا بڑا نام ماشاءاللہ. بڑی خوبصورت گفتگو انہاں نال جدوں بیٹھے کچھ بیٹھے ہیں تے مزہ آ گیا انہاں نال گل کرن دا. انشاءاللہ آپ انہاں دا خطاب بھی سننا ہے اور ویسے بھی یہ انہاں دا مزاج بڑا پسند آیا. میں آپ بھی توجہ چاہندے ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت جا کلام کہ ہادی مصطفیٰ رہبر مصطفیٰ. اگلی زدر اللہ دی جلویاں دا اللہ دی جلویاں دا مظہر مصطفیٰ. ہادی اچھا ذرا ہادی مصطفیٰ رہبر مصطفیٰ. اللہ دی جلویاں دا اللہ دی جلویاں دا اللہ دی جلویاں دا مظہر مصطفیٰ. اللہ دی جلویاں دا مظہر مصطفیٰ. طارق بھائی سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا نوے دسایا دنیا نوے دسایا کی اے دروی مصطفیٰ اے دروی مصطفیٰ او دروی مصطفیٰ. مزہ نہیں آیا یار. اے دروی مصطفیٰ زیادہ آسان کر دوں. اے دروی مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ دی جلویاں دا اللہ دی جلویاں دا مظہر مصطفیٰ. ہادی مصطفیٰ. جڑا میں شعر پڑھن لگا میں یقین فرماؤ کلام اس شعر واسطے پسند کیتا کہ تسی مزید محبت نال سن سو. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جڑا بندہ تلاوت لے کے ہن تک سبحان اللہ نہیں نہ آکھ سکیا مطلب منہ نہیں بول سکیا وہ بھاں اونچا نہ بولے سی کم از کم دلوں ضرور آکھ سی نہیں یار چھوڑ شعر چنگا پڑھ گیا. ماشاءاللہ میں انشاءاللہ شعر ہونے دین لگا تو مجھے پتہ لگ جائے کہ تسی کیڑے مزاج وچ بیٹھے. توجہ ہے جی صاحب آپ اس قرآن کے ذرا سائیں دا ذکر نہ خوش ہو کے سبحان اللہ. ہادی دی مصطفیٰ رہبر دی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا مظہر دی مصطفیٰ. اقبال بھائی دعویٰ یار میرا عاشق کمال بن سو دعویٰ یار میرا عاشق کمال بن سو چشم حسین لے کے دیکھو تے آپ منسو چشم حسین لے کے دیکھو تے آپ منسو دیکھو تے آپ منسو کی کہ اصغر مصطفیٰ اکبر مصطفیٰ اصغر مصطفیٰ اکبر مصطفیٰ اصغر مصطفیٰ. خالق نے کچھ
کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد محمد سبحان اللہ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسول اللہ پیغام کسے دوں یہ تو سارے سلامت رہو شاہ جی پیغام کسے دوں یہ تو محمد بیدم یہی تو پانچ ہیں واہ واہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علی مولا بابا یار میرا عاشق کمال بنسا چشم حسین لے کے دیکھو آپ منسو دیکھو آپ منسو اچھا کیا کو اصغر مصطفیٰ اکبر مصطفیٰ بولو بولو اصغر مصطفیٰ بولو بولو اصغر مصطفیٰ اکبر مصطفیٰ کیونکہ جڑے پاک بطول دا خونوں میں مرشد سلامت رہو جڑے پاک بطول دا خونوں میں جڑے پاک بطول دا خونوں میں بھاوے بالوں میں لجپال جڑے پاک بطول دا خونوں میں او بھاوے بال لجپالوں دے جڑے پاک بطول دا خونوں میں بھاوے بالوں میں لجپالوں دے بھاوے مسند تے بھاوے مقتل وچ جڑے حالوں لجپالوں دے بھاوے مسند تے بھاوے مقتل وچ جڑے حالوں میں لجپالوں دے ہندے آپ بھی طاہر ہندے آپ بھی طاہر لجپال ہندے آپ بھی طاہر لجپال پر جڑے نالوں لجپالوں دے لجپالوں دے دادا یار میرا عاشق کمال بنسا چشم حسین لے کے دیکھو آپ منسو دیکھو آپ منسو کی اصغر مصطفیٰ اکبر مصطفیٰ اصغر مصطفیٰ اکبر مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر مصطفیٰ ہندی کیم نماز نہیں ہونا
دی کیا بات ہے او جڑے بھول کے پڑھتے نے تھکتے نہیں گئے یار نا نا اگر تھک گئے تو دس دیو یار کوئی نہیں بات جو فرید کوٹا سے میں بات سنا دے کوئی ایسی بات نہیں ماشاءاللہ ہندی کیم نماز نہیں ہندی نماز نہیں ہونا دی جڑے بھول کے بطول پڑھ دے وہی سڑن گے دوزخ وچ جا کے یہ دے بچیاں نال جو لڑ دے وہی سڑن گے دوزخ وچ جا کے آپ تے منن والے ہیں یار وہی سڑن کے دوزخ وچ جا کے یہ دے بچیاں نال جو لڑ دے چوکی گوائی دیو وہی سڑن کے دوزخ وچ جا کے یہ دے بچیاں نال جو لڑ دے بال بھائی کچھ ایسے ہیں مردود میاں او وچ پڑھن نماز درود میاں کچھ ایسے ہیں مردود میاں وچ پڑھن نماز درود میاں مڑ پھر سلام تے گھر جا کے اس آل دے نال ہی لڑ دے مڑ پھر سلام تے گھر جا کے اس آل دے نال ہی لڑ دے بولو بولو مڑ پھر سلام تے گھر جا کے ہلکل اصغر دا چیر گیا سی جیڑا حرمل ماریا تیرے ہلکل اصغر دا چیر گیا سی جیڑا حرمل ماریا تیرے شریعت پڑھیا الحمدللہ واہ 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 تم بگیا خونی دھیرے کہ دین نانے دان بچایا سید دین تجھے کہہ سکتے ہو نانے دان بچایا دین نانے دان بچایا سید دین نانے دان دین نانے دان بچایا سید دین نانے دان بچایا شاہ بدل دیتی تقدیر انج نہ کسی نے واریا ہو سی جیویں زینب وارے ہندی کیم نماز نہیں ہونا دی جیڑے بھول کے بطول نو پڑھ دینے وہی سڑن کے دوزخ وچ جا کے یہ دے بچیاں نال جو لڑ دینے وہی سڑن کے دوزخ وچ جا کے عزیزان گرامی میری حاصل آخری شعر اور حاصل کلام انشاءاللہ باقی جو ہے انشاءاللہ پھر کدی اگر اللہ نے زندگی دیتی تو انہوں ملاقات ہوئی تو سنا جیسا ہے میری حاصل بالکل آخری شعر اور حاصل کلام جی اچھا جی پڑھنے چلو ٹھیک ہے میں تواڈے واسطے آندوں گا ماشاءاللہ کیونکہ یہ پاکاں دا ذکر ہے تے جتنی
جتنا بندہ سوچ نو پاک رکھے اور بغیر تھکاوٹ تو سننا ہوتا اپنا ایک چاس ہوندی میں جانا کہ تھکاوٹ تو بغیر ماحول بندا رہے نا ہوتا ایک بکھرا مزہ ہوندا ہے اگر تو تھکاوٹ نہیں ہے تو میں تو بس اللہ کوئی مسئلہ نہیں کر سبحان اللہ ہے جناب سبحان اللہ میں ایک گزارش کردا ہوں حضور فرماندے ہیں کہ جنتی بھی ایک بات کی حسرت کرشن جنتی ایک بات تے حالانکہ حسرت کرشن کیڑی حالانکہ اتنے جنت دے وچ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں علماء کرام تشریف فرمانے بالکل موبائل دے وچ کلپ ہے پی رجمن رضا قادری صاحب کو میں کلپ سنے ہیں جنتی ایک بات تے حسرت کرسن سرکار فرمایا جنتی ایک بات تے حسرت کرسن صحابہ کردن یا رسول اللہ کیڑی حضور فرماندے کہ جنتی بھی اس بات تے حسرت کرسن کہ کاش دنیا وچ جڑا ساڈے کول وقت ضائع ہویا ہے وہ نہ ہویا تو سر میں کیڑا خوش نصیب ہیں کہ اساں اس رات دے وچ حضور دے ذکر یعنی اس ثابت ہو رہا ہے کہ اسی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہاں سبحان اللہ دے کلام دا آخری شعر اور بڑا خوبصورت شعر ان دی قیم نماز نہیں ہونا دی جیڑے بھول کے بطول نو پڑھ دے اور تعظیم جنہاں نے نہیں کیتی انہاں نیت کے حاکم نہیں نیتی تعظیم جنہاں نے نہیں کیتی انہاں نیت کے حاکم نہیں نیتی کنا دکھ ہے خود شیطان بن کے الزام شیطان تے دھر دینے کنا دکھ ہے خود شیطان بن کے الزام شیطان تے دھر دینے بولو ذرا کنا دکھ ہے خود شیطان بن کے الزام شیطان تے دھر دینے ان دی قیم نماز نہیں ہونا دی جیڑے بھول کے بطول نو پڑھ دینے وہی سڑن کے دوزخ وچ جا کے عید بچیاں نال جو لڑ دینے آخری دو اشعار قصیدے دے حکم دے مطابق پر اس کے بعد حاضری میری مکمل ہو جاسی مولا علی دے زوانے ہندے پینے گزار نیچے دے گزارے ہو رہے ہیں ذرا جاگ کے بولا سبحان اللہ مولا علی دے زوانے اچھا ہو ذرا ہندے پینے گزارے مولا علی دے زوانے ہندے پینے گزارے علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے مرشد علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار کون کرے گزارے بولو بولو مولا علی دے دوارے ان دے پڑھنے گزارے توجہ پیر من گئے علی نو
دنیا کے سارے گزارے دے دوارے مولا علی دے دوارے پہنے گزارے ماڑا بول نہ بولی مشورہ ہے طارق بھائی مشورہ دے رہے ہیں کی ماڑا بول نہ بولی کدی ہے درد بارے پہلے گزارے بولو بولو کدی ہے درد بارے ہندے پہلے گزارے کدی ہے درد بارے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا بولنا بولنی یہ تجھے اگر میرے نال مل کے پڑھو گے چلو سارے دی حاضری ہو جاسی کیونکہ یہ نہ سمجھا کرو بھی انہاں دی آواز اچھی ہے تو میری اچھی نہیں ہے یہ سائیں دا ذکر ہے جس بھی زبان وچ ہو جائے قبول تے سائیں کرنا ہے نا بے شک نیت دیکھی جاندی ہے جویں جب حضرت یوسف علیہ السلام خریدن جا رہے ہیں سارے تے ایک مائی آئی نا جدے ہاتھ وچ ایک اٹی آئی تے وہ سارے تاجراں نے پوچھا کہ اماں تے بڑے بڑے خریدار ہیں تو اٹی لے کے جا رہی ہیں اماں جڑا جواب دیتا مینوں بھی پتہ ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی لیکن کم از کم وہ خریداراں وچ میرا نام نام آ گیا چلو میں ہی مان لینا بھی تواڈے چ کوئی احباب ایسے ہو سن جڑے سمجھدے ہو سن ایسا نہیں پڑھ سکتے لیکن تواڈا نعت خانہ چ حضور دے مدح خانہ چ نعت آ جا سکدا مل کے ذرا مولا علی دے دوارے ہندے پہنے گزارے مولا علی دے دوارے ہندے پہنے گزارے ماڑا بول نہ بولی کدی ہے درد بارے ہندے پہنے گزارے کدی ہے درد بارے ہندے پہنے گزارے کدی ہے درد بارے ہندے پہنے گزارے باج علی کسے تینوں بابا جی کسی شعر سماعت فرماؤ اور حاصل کلام باج علی کسے تینوں نہیں لوڑا کنارے نہیں لوڑا کنارے ہندے پہنے گزارے نہیں لوڑا کنارے اچھا ویسے آپس گل پاس کیتا ہے تسی کوئی نہیں سلامت اللہ تہاڈی سماعتاں مزید بلند فرماوے آمین آمین میں راضی جی میں راضی میں جس مقصد نو آیا ہوں میں محبتاں ونڈن آیا ہوں ہو گیا اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرماوے آخری شعر جی اس قصیدے دا اور مولا علی دے دوارے ہوندے پے نے گزارے پیر مان گئے علی نو پیر دنیا دے سارے ہوندے پے نے گزارے اور باج علی کسے تینوں نہیں لونا کنارے ہوندے پے نے گزارے آخری شعر اور مقطع اس گل دا سانو مان ہے کی اساں ڈگنا نہیں حاکم بڑی بڑی گل کی حاکم صاحب نے کی آتے اساں ڈگنا نہیں حاکم کیویں سانو علی دے سہارے سانو علی دے سہارے اچھا سانو علی دے سہارے اساں ڈگنا نہیں حاکم اساں ڈگنا نہیں حاکم سانو علی دے سہارے ہندے پہنے گزارے مولا دوارے ہندے پہنے گزارے
اس بلند بارگاہ دے وچ تسی جتنا وقت پاکاں نوں دتا ہے اتنے بیٹھ کے محبت دی صورت دے وچ ہر رزق دی صورت وچ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، مالک انہاں سفید والوں دے سچے ساڈے حال رحم فرمائے، آمین۔ طارق بھائی اور آپ دے اہلیان علاقہ جنہاں دے نام تو میں تے واقف نہیں لیکن سرکار صاحب نوں جان دے بے شک اللہ پاک آکھن دی لوڑ بھی نہیں ہوندی، حضور سارے نام تو واقف ہے، اللہ پاک جے اس محفل وچ تھوڑی سی دلیل صدیق کیتی اللہ بھی قبول فرمائے، مالک سب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک کو نظر عظیم عطا فرمائے، جزاک سبحان اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ۔ جناب سید بو علی شاہ صاحب خوبصورت حاضری پیش کی۔ ہماری آج کی اس محفل کے آخری مہمان حضرت علامہ مولانا جناب محمد فیضان علی حیدر قادری صاحب، مجھے مائک آپ کے حوالے کرنا ہے اور 2 سے 2.5 منٹ کی حاضری ہے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، تھوڑی توجہ فرمائیں، وقاص بھائی آپ کا ایک حکم نامہ ہے وہ بھی پیش کر دوں گا، ایک بار محبت سے کہا سبحان اللہ۔ جب مجھے آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے، میں ذکر اس شہنشاہ کا کر رہا ہوں کہ جس کا جھولا ایک وقت میں 3 امام جھلاتے رہے ہیں۔ جب مجھے آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے۔ جب مجھے آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر کو پر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر کو پر لگتا ہے۔ جب مجھے آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر کو پر لگتا ہے۔ ہاتھ عباس کا جھکتا ہی نہیں صدیوں سے، ہاتھ عباس کا جھکتا ہی نہیں صدیوں سے، ہاتھ عباس کا جھکتا ہی نہیں صدیوں سے۔ یہ کسی ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ کسی ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور میرے عباس کا شبیر کے پیچھے چلنا، میرے عباس کا شبیر کے پیچھے چلنا، شمس شبیر تو عباس کمر لگتا ہے، شمس شبیر تو عباس کمر لگتا ہے۔ اور مصرع سنیے، شمس شبیر تو عباس کمر لگتا ہے، اور باپ کے گھر میں ہی ہوتا ہے بچوں کا نزول، باپ کے گھر میں ہوا کرتا ہے بچوں کا نزول، باپ کے گھر میں ہوا کرتا ہے بچوں کا نزول، توجہ، باپ کے گھر میں ہوا کرتا ہے بچوں کا نزول۔ تیرا کعبہ مجھے عمران کا گھر لگتا ہے، تیرا کعبہ مجھے عمران کا گھر لگتا ہے۔ اور یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے، یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں۔ اور حوصلہ سنیے شاہ جی، یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہ انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے۔ نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، گلوہ عسکر پیشیر درمیان میں ہے۔ لوگوں وفا کے دہر کا احساس ایک ہے، لوگوں وفا کے دہر کا احساس ایک ہے، لوگوں وفا کے دہر کا احساس ایک ہے۔ انگشتری دی کا الماس ایک ہے، جس نے وفا کو لگا دیے 4 چاند، وہ پوری کائنات میں عباس ایک ہے، وہ پوری کائنات میں عباس ایک ہے۔ ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، حکیم عمران عاجز صاحب کے 4 مصرے اور سنیے۔ ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص لیا ہے۔ ہیرا نہ مرجان
مرجان نہ الماس لیا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص لیا ہے، بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بیٹے، اس بی بی نے مانگ کے رب سے عباس لیا ہے، اس بی بی نے مانگ کے رب سے عباس لیا ہے، محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ قرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت کی شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ شخص کا چہرہ نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص لیا ہے، بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بیٹے، اس بی بی نے مانگ کے رب سے عباس لیا ہے، اور رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم ہم پہ بھی کیا ہوتا، یہ کرم ہم پہ بھی کیا ہوتا، حضرت دیکھیے رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم ہم پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہ دیے ہوتے ہمیں، فقط عباس ہی دے دیا ہوتا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پدردی محبت دا آکاس بڑھدا ہے، وقاس بھائی دے پسندیدہ بسرے، اور ایسے بسرن کہ تسی نہ بھی بولو تے نہ بسرے تو میں اپنے آپ نو بھی کیا دینا، واہ صرف سیدی تیرے کیا کہنے، پدردی محبت دا آکاس بڑھدا ہے، توجہ پدردی محبت دا آکاس بڑھدا ہے، تو سپیاں کو لینا ہے او الماس بڑھدا ہے، پدردی محبت دا آکاس بڑھدا ہے، تو سپیاں کو لینا ہے او الماس بڑھدا ہے، تو یوسف نے ویرا دا دریا ہویا ہے، پھر آ چنگا ہووے تا عباس بڑھدا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، تو یوسف نے ویراں دا دریا ہویا ہے، پھر آ چنگا ہووے تا عباس بڑھدا ہے، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم ہم پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہ دیے ہوتے ہمیں، فقط عباس ہی دے دیا ہوتا، فقط عباس ہی دے دیا ہوتا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری آج کی اس محفل کے مہمان خطیب اور خوبصورت انداز کے مالک میری مراد فخر اہل سنت جناب محمد فیضان علی حیدر قادری صاحب، ناظم اعلیٰ طریق مناج القرآن احمد پور شرقیہ، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، اپنے وعید آخری خطاب سے ہمارے دلوں کے یسر کو مدینہ بنائیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے محمد آصف السعیدی کو سماعت کیا، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ، العظمت للہ۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ جل مجدہ الکریم کی بے حد حمد و ثنا، بے حد تعریف اس وحدہ لا شریک کی، جو ساری کائنات و ششریحات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا عظیم تر بادشاہ ہے۔ اس کے بعد
لا تعداد کروڑاں درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں والی کل مکاں سجد انس و جاں سرور لالا رخاں سر نشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ ماہ خوباں حبیب رب کبریا حبیب رب رحمان صاحب لولا کلمہ خلقت الکائنات صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق صاحب لولا کلمہ خلقت الدنیا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نجر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ شاکرہ حافظہ عالمہ محدثہ مفسرہ معلمہ سیدہ آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات و حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام عزت کے لائق دوست احباب بزرگان دین صاحبان عقل و دانش ارباب علم و بصیرت نوجوانان بنو نہالان ملت اسلامیہ بالخصوص نقیب محفل اور بالخصوص آل نبی اولاد علی پیر سید بو علی شاہ صاحب ملک طاہر رسول سیدی صاحب اور اس بارگاہ عزت میں جتنے احباب تشریف فرمائیں اللہ پاک اس بارگاہ عزت میں آنے والے تمام عزت داروں کی عزتوں میں مزید عزت عطا فرمائے آمین۔ میں نے پہلا جملہ پڑھنا ہے، میں نے آپ احباب کے چہروں کی زیارت کرنی ہے اور میں نے آپ کی معرفت چیک کرنی ہے، میں نے آپ کا عرفان چیک کرنا ہے۔ اسی پر اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں گفتگو کروں گا الحمدللہ۔ جو احباب ذاتی طور پہ مجھے جانتی میں زیادہ دیر ممبر پہ کلام کرتا نہیں، میں نے پہلا جملہ پڑھنا ہے، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، میں نے چیک کرنا ہے آپ کس عرفان کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں۔ ابھی قبلہ نے جہاں سے گفتگو چھوڑی ہے میں اگلی منزل طے کرنے لگا ہوں۔ علی کسے کہتے ہیں؟ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی آئے تو کعبے میں آتا ہے۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی آئے تو کعبے میں آتا ہے۔ اگر میں پنجتن پاک کی عظمت پر اور کلام نہ کروں نا یار یہ اعزاز کم ہے۔ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات جب کعبے میں تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے علی کے منہ میں کھٹی کے دور پہ اپنی زبان ڈال دی۔ 20 جمادی الثانی کو میری جان کی ملکہ میری جان کی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وسلام اللہ علیہا کثیرن 20 جمادی الثانی کو جب مخدومہ کونین میرے مصطفیٰ کے گھر تشریف لائی میرے مصطفیٰ نے زہرا کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی دنیا میں تشریف لائے میرے مصطفیٰ نے حسن کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے میرے مصطفیٰ نے گھٹی کے طور پہ حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ چلے میں جملہ تھوڑا آسان کر کے پڑھ دیتا ہوں۔ علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان۔ ان چاروں کی زبان مصطفیٰ نے چوس کر زمانے کو بتا دیا اور زمانے والوں ان کی عظمت گھٹانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ میرے منہ میں خدا بولتا ہے اور ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ 13 رجب کی رات ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے اٹھی۔ میں نے بڑی تیزی میں، مجھے پتا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو سید صاحب فرما رہے تھے نا، سید بادشاہ نے کہا یہ پاکوں کا ذکر ہے اور اس محفل میں کسی کو اباسی آنا شروع ہو جائے یا اس محفل میں کس بندے کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے، میں تو اکثر کہتا ہوں اس محفل میں ہر بندہ آ نہیں سکتا کیونکہ یہ مولا کی محفل ہے، یہ پاکوں کی محفل ہے۔ ہر بندہ ذکر علی میں نہ آ سکتا کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس دروازے کو، اس گھر کو، اس دہلیز کو جوڑا ہے قرآن کے ساتھ۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میں جملہ بھولا نہیں ہوں، میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ سرکار بتا رہے ہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کے پاس آ جانا اور اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن کے پاس آ جانا کیونکہ قرآن بھی پاک
قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی پاکیزہ ہے، علی بھی پاکیزہ ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، پر ان دونوں میں ایک فرق ہے، قرآن کو چھونے کے لیے بندے کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی کو یہاں لانے کے لیے باپ کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ فیضان بھائی واہ، فیضان بھائی واہ واہ، کمال کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت حسن، آپ اپنے گھر سے اٹھی، چلتے 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 صحن حرم کے قریب پہنچی، جیسے ہی صحن حرم کے قریب پہنچی نا، رکن یمانی کے پاس ہیں، کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے، بی بی کعبہ کے اندر چلی جاتی ہے، 14 رجب کی رات بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب کی رات بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کی رات بی بی کعبہ میں رہی، چونکہ اب تو گوگل کا دور ہے، اب گوگل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے جن کے پاس آن رائٹ سیٹ ہے، موبائل نکالے، گوگل پہ سرچ کر لیں، ان 3 دن اور 3 راتوں میں نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر گئے، نہ سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ہاشمیوں کے گھر کی بہو، ہاشمیوں کے گھر کی عزت 3 دن اور 3 راتوں سے اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت عرب کے اندر 3 بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ جو لات کے ماننے والے تھے وہ لات کے پاس آ گئے، جو منات کے ماننے والے تھے وہ منات کے پاس آ گئے، جو عزا کے ماننے والے تھے وہ عزا کے پاس آ گئے۔ پتھر کے بنے ہوئے بت، انہوں نے بولنا کیا تھا؟ مکے والوں کی بے چینی بڑھ رہی تھی، آخر 3 دن اور 3 راتیں ہو چکی ہیں، علی کی ماں کعبے میں کر کیا رہی ہے؟ مکے والوں کا وفد اکٹھا ہوا اور انہوں نے آ کر سرکار ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی۔ جیسے انہوں نے دستک دی، حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا، وہ کہنے لگے جی ہم نے آپ کی زوجہ کو کعبے کے قریب آ کر دیکھا ہے کہ دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ سرکار ابو طالب نے جب جملہ سنا، آپ کے چہرے پر تبسم کی گلگلاہٹ آئی، مسکرا کر دروازہ بند کرنے لگے۔ جب آپ دروازہ بند کرنے لگے، وہ کہنے لگے رکے، آپ کو پریشانی نہیں؟ سرکار ابو طالب فرماتے ہیں مجھے پریشانی کس بات کی؟ یہ جانے والی جانے، یہ بلانے والا جانے، یہ میزبان جانے، یہ مہمان جانے، مجھے پریشانی کس بات کی؟ مکے والوں نے کہا پھر ایسے نہیں چلے گا، ہمیں جا کر چیک کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب کی زوجہ کعبے میں کٹ کیا رہی ہے؟ مکے والے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے آ کر اللہ کے دروازے پر دستک دی، انہوں نے توحید کے دروازے پر دستک دی۔ جب انہوں نے اللہ کے دروازے پر دستک دی، اندر بیٹھی تھی علی کی ماں، آواز آتی ہے اٹھ فاطمہ بنت اسد، میرے گھر کا دروازہ کھول۔ فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہے مولا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا پہلی بار ان بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں قیامت تک آنے والے ہر بندے کو یہ بتا دوں جب اللہ کے دروازے پر دستک دو تو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ جس عرفان پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، یہاں انہوں نے یار یہ شان رسالت ہے، نبی پاک بہت غریب تھے، نبی پاک کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سرکار اتنے غریب، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا، کہ بلا یہ اسٹیجوں پہ پڑا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے سرکار کی فضیلت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی توہین ہے۔ اور جس مصطفیٰ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہو، تم یہ کہتے ہو سرکار کے گھر کچھ نہیں تھا؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی پہلی بات چیت ہوئی نا تجارت کے حوالے سے، عرب کے اندر ایک ہی بڑا گھر تھا سرکار ابو طالب کو۔ اب بی بی خدیجہ نے سنا کہ عرب کے اندر اتنا بڑا گھر، میں ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی خدیجہ پاک نے ملاقات طے کی سرکار ابو طالب کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے پورے عرب میں آپ جیسا شریف کوئی نہیں، پورے عرب میں آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں۔ اب آگے جملہ سنے سرکار ابو طالب کا، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں چونکہ میں تو اب بزرگ ہو چکا ہوں، میں خود قافلے کے ساتھ جا نہیں سکتا، بھتیجا میرا جوان ہے، نام اس کا محمد ہے،
اب بی بی خدیجہ عرض کرنے لگی آپ کے جو بھتیجے مصطفیٰ ہیں وہ کاروبار کے فنون سے واقف ہیں. سرکار ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں وہ فن ہی کیا جس سے ہم واقف نہ ہوں. بی بی خدیجہ دعوت کی سرکار ابو طالب کی اور میرے مصطفیٰ کی کہ آپ گھر تشریف لائیں, کھانا ہمارے گھر تناول فرمائیں. اگلے دن 2 چاند بی بی خدیجہ کے گھر نازل آ گئے, 2 کرسیاں لگائی گئی. اب بی بی خدیجہ پردے کے پیچھے کھڑی ہیں. اب جیسے ہی پہلی نظر میرے سرکار کے چہرے پہ پڑی نا, بی بی خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو, رو کے کہنے لگی یہ تو وہی محمد ہے جنہیں خوابوں میں دیکھا کرتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلے دن کرنا تھا. سبحان اللہ. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے, میں بالکل شارٹ کر کے جو مین بات ہے میں آپ احباب کو بتاتا ہوں. اگلے دن تھی قافلے نے سفر کرنا تھا. جب طے ہو گئی نا کہ اگلے دن شام کو قافلے نے سفر کرنا ہے, بی بی خدیجہ فوراً اندر آئی. ہزاروں نوکر تھے, سارے نوکروں کو چھوڑا, ایک نوکر کو کھڑا کیا, تاریخ نے اس کا نام میسرہ لکھا. بی بی کہنے لگی میسرہ اٹھ ذرا کھڑا ہو, ویسے تو میرے ہزاروں نوکر ہیں مگر میں جتنا یقین تجھ پہ کرتی ہوں کسی اور بھی اتنا نہیں کرتی. بی بی میرا کام کیا؟ میسرہ کو فرمانے لگیں یہ دیکھ رہے ہیں جو محمد, تو نے ان کے ساتھ کل سفر کرنا ہے, نہ تو نے سامان اٹھانا ہے نہ تو نے سامان رکھنا ہے, بس تو نے اس محمد کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہے. جہاں جہاں یہ مصطفیٰ جائے وہاں وہاں تو نے پیچھے جانا ہے. اب جب میسرہ نے سنا اپنی نشست سے اٹھا, بی بی خدیجہ کو دیکھ کے کہنے لگا, ایک نظر دیکھتا ہے بی بی خدیجہ کی طرف, ایک نظر دیکھتا ہے میرے مصطفیٰ کی طرف, ایک نظر دیکھتا ہے بی بی خدیجہ کی طرف, ایک نظر دیکھتا ہے میرے مصطفیٰ کی طرف. بی بی فرمانے لگی میسرہ ہم دونوں کو ایسے کیوں دیکھ رہا؟ میسرہ عرض کرنے لگا بی بی ذرا اٹھ کے دیکھ, اس کے سائے کی بات کرتی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے سائے کی بات کرتی ہے. قافلہ چلا گیا. میں بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں, میں پورا واقعہ آپ احباب کے سامنے نہیں رکھنا. اگلے دن جب قافلے نے واپس آنا تھا, اب بی بی خدیجہ بے صبری سے قافلے کا انتظار کر. جیسے ہی قافلہ واپس آیا, بی بی خدیجہ نا فوراً جلدی میں میسرہ سے کہتی ہے میسرہ یہ نہ بتا کون سے ملک سے کتنا نفع ہوا, بس مجھے اس محمد کی باتیں بتا, اس محمد کی باتیں بتا. اب سنیں میسرہ کے جملے, اللہ پاک مجھے پر عطا فرمائے, میں خدا کی قسم آسمان میں اڑتا ہوا جملے پڑھوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. میسرہ کہنے لگا بی بی میں تجھے کیا کیا بتاؤں, میں نے اس مصطفیٰ کے ساتھ یہ دیکھا جب یہ مصطفیٰ جنگلوں سے گزرتا تھا جنگلی درندے اس مصطفیٰ کے پاس اپنی فریادیں لے کر آتے تھے. میں نے یہ دیکھا جب یہ مصطفیٰ, جب یہ محمد ریت پہ پاؤں رکھتا تھا ریت پر پاؤں کا نشان نہیں پڑتا تھا, جب یہ مصطفیٰ پتھر پہ پاؤں رکھتا تھا پتھر پر نشان پڑ جاتا تھا, جب یہ مصطفیٰ صحرا میں چلتا تھا اوپر سے سورج اس مصطفیٰ پہ ایک بادل کا ٹکڑا دھوپ کی جگہ اس مصطفیٰ پہ سایہ کرتا تھا. بی بی خدیجہ فرمانے لگی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں پر مجھے ذرا یہ تو بتا اس محمد میں کوئی عیب تو نہیں دیکھا. میسرہ اٹھا, بی بی کو مخاطب کر کے کہنے لگا بی بی خدیجہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب ہے. اللہ اکبر. شادی کا حکم. بی بی نے کہا کوئی عیب تو نہیں دیکھا. میسرہ اٹھ کے کہتے بی بی تیری عزت کی قسم یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب. اچھا بی بی نے جب یہ جملہ سنا, بی بی فرماتی ہیں 80,000 اونٹ 40,000 گھوڑے خالی نہیں سونے چاندی سے بھرے ہوئے, یمن کی ساری جائیداد تیری. بی بی کس وجہ سے؟ بی بی فرماتی ہیں چھوٹا سا کام کر. بی بی کیا کام؟ بی بی فرماتی ہیں رشتے کا پیغام, نکاح کا پیغام لے کے آگے. پھر میسرہ کا عقیدہ سنیں. میسرہ عرض کرنے لگا آقا زادی 80,000 اونٹ 40,000 گھوڑے بمائے ساز و سامان, یمن کی ساری جائیداد میری. بی بی کام مشکل ہے اجرت تھوڑی ہے. بی بی کام مشکل ہے اجرت تھوڑی ہے. بی بی فرماتی ہے میسرہ اپنی زبان سے بولنا شروع کر, میں عرب کے سونے چاندی کے پہاڑ تیرے قدموں میں ڈھیر لگا دوں. اب میسرہ کا عقیدہ سننا. میسرہ عرض کرنے لگا بی بی نہ مجھے تیرا سونا چاہیے نہ مجھے تیری چاندی چاہیے نہ مجھے یمن کی جائیداد چاہیے. بی بی فرماتی ہے پھر تجھے چاہیے کیا؟ میسرہ عرض کرنے لگا بی بی وعدہ صرف ایک کر, جس طرح دنیا میں تیری نوکری کرتا ہوں جنت میں تیری نوکری کروں.
جنت دے. بی بی نے فرمایا دی. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نکاح ہو گیا نا بی بی خدیجہ کے ساتھ، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب میرے مصطفیٰ کے گھر تشریف فرماتے، جب سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ پاک اپنے گھر میں لے آئے نا، تو عرب کے اندر ایک رواج تھا، عرب کے اندر ایک دستور تھا. جب وہ کسی کو دعوت دیتے تھے نا، جب وہ کسی کی واہ واہ کرتے تھے تو شعر پڑھ کے کرتے تھے، اور جب وہ کسی پہ ہٹ کرتے تھے، جب وہ کسی پہ طنز کرتے تھے تو وہ شعر کی صورت میں کرتے تھے. اب سیدہ خدیجہ پاک جب سرکار کے نکاح میں آ گئی تو آپ فرش پہ بیٹھی تھی، خاک پر مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی. عرب کی ایک عورت آئی، اس نے آ کر بی بی خدیجہ کو تانا دیا. اس نے کہا خدیجہ تو اس خویلد کی بیٹی ہے نا جس کے امامے کا شملہ عرش کو چھوتا ہے. اب وہ طنز کر رہی تھی، اس خویلد کی بیٹی ہے جس کے یہ امامہ شریف ہوتا ہے، امامہ شریف کے پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں شملہ. اب وہ عورت طنز کر رہی ہے، کہنے لگی خدیجہ تو اس خویلد کی بیٹی ہے نا جس کے امامے کا شملہ عرش کو چھوتا ہے. اب میں قربان نہ جاؤں خدیجہ پاک کے علم پہ. بی بی فرماتی ہے ہاں میں اس خویلد کی بیٹی ہوں جس کے امامے کا شملہ عرش کو چھوتا ہے، پر میں اس کی بیوی ہوں جس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے. واہ 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 فیضان بھائی واہ. ہائے 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 میں اس کی بیوی ہوں کیا جس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے. اب جب سرکار کے گھر خدیجہ پاک آ گئی نا، اب سرکار نے اعلان نبوت بھی کر، تو کیا ہوا، وہ عرب کے جو لائن تھے نا بدماش بدکماش، اور جن کے نباب کا پتہ تھا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے دروازے پہ آ گئے، تلواریں میان سے باہر نکال لیں. اب میرے مصطفیٰ نے ادھر اعلان کیا، توحید کی بات کرنا شروع کی. یہ سارے بدکماش اکٹھے ہو کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے اور معاذ اللہ قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے. سیدہ خدیجہ پاک نے جب میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں پہ بوسہ دے کے عرض کرتے ہیں میرے سر کے تاج آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ جتنے بھی آپ کے دروازے پہ آئے ہیں یہ سارے میرے کمی ہیں، یہ سارے میرے مقروض ہیں، یہ سارے میرے قرضدار ہیں، آپ پریشان نہ ہو. بی بی خدیجہ دروازے پہ آئی، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے فرماتی ہے او فلاں بن فلاں کے بیٹے، کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا؟ او فلاں بن فلاں کے بیٹے، کیا تیرا باپ میرے پاس اتنا عرصہ نوکری نہیں کرتا رہا؟ وہ لوگ کہنے لگے بی بی پھر قرضے معاف کیسے ہوں گے؟ بی بی فرماتی ہے میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے رہو. سبحان میرے محمد کے کلمے پڑھتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے یوٹیوب چینل تو بنا لیتے ہیں، آگے انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ کبھی علی کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کبھی سیدوں کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ہماری طرح متوجہ ہو جائیں، لوگ ہمارے چینل پہ آ جائیں. وہ ایک مولوی صاحب چینل پہ بک بک کر رہے تھے، وہ کہنے لگے جی مولا علی کعبے میں نہیں آئے. میں نے کہا پھر کہاں آئے ہیں؟ سنیے گا. وہ کہنے لگے جی وہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ حرم کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، علی وہاں آئے ہیں. جبکہ تاریخ لکھنے والے نے ایسے غلطی سے لکھ دیا علی کعبے میں آئے. میں نے کہا چلو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں مولا علی کعبے میں نہیں آئے، پر مولوی صاحب ذرا ایک بات کا جواب دیں کہ مولا علی کے کعبے میں آنے سے پہلے کعبے میں تھے کیا؟ مولوی صاحب دانت پھاڑ کے کہنے لگے جی کعبے میں 360 بت تھے، کعبے میں 360 بت تھے. میں نے کہا پھر غیرت کا ڈوب کے مر جا، 360 بت مان لیتے ہو، ایک علی برداشت نہیں ہوتا. اگر علی کعبے میں نہ بھی آتے نا، اگر علی کعبے میں نہ بھی آتے قبلہ، اگر علی کعبے میں نہ بھی آتے تو علی علی ہوتے. علی کی عزت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے، کعبے کی عزت علی کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور یہ جو کعبے کی دیوار میں جو دراڑ آئی تھی نا، وہ دراڑ آج بھی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب کی حکومت اور اس دراڑ کو برداشت کر رہی ہو؟ 1965 کا اخبار میرے پاس سکرین شاٹ پڑا ہوا. 1965 کے اندر سعودی عرب کی حکومت نے جرمنی کے بڑے بڑے انجینئرز کو بلوایا، کہا جتنے ڈالرز خرچ ہوتے ہیں کرو، جتنے پاؤنڈز لگتے ہیں کرو. انہوں نے کہا کام کیا؟ انہوں نے کہا اس نشان کو ختم کرو، اس نشان کو ختم کرو. اب وہ جرمنی سے آگے بڑے بڑے انجینئر، انہوں نے بڑے مہنگے کیمیکلز استعمال کیے.
وہ کیمیکلز تیار ہو گئے نا، انہوں نے کعبے کی دیوار کو پلستر کرنا شروع کیا. جیسے ہی کعبے کی دیوار پلستر ہو گئے نا، اب وہ جو جرمنی سے آیا ہوا انجینئر تھا، جب پلستر ہو گیا لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا بس اتنے سے کام کے لیے مجھے وہاں سے یہاں تک آنے کی زحمت دی، یہ کام تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا تھا. اب منظر کشی کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. اب وہ آدھا لوگوں کے سامنے آدھا کعبے کی دیوار کے پیچھے ٹھہرا ہے. اب وہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہکا لگا کے طنزیہ کہکا لگا کے کہہ رہا ہے بس اتنے سے کام کی وجہ سے تم نے وہاں سے یہاں بلوایا، اتنا کہنا تھا. کعبے کی دیوار میں پھر سے دراڑ پڑنا شروع ہو گئی. لوگ کہنے لگے ذرا پیچھے مڑ کے دے، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھے پہ ہنس رہی ہے. صدیوں کے انتظار کا احساس ہلا دیا، دونوں جہاں کا رخ میری جانب جھکا دیا. تیرا رجب کا بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. واہ واہ واہ، حافظان بھائی واہ، سلامت رہو. آخری جملہ پڑھنے لگا، دل کے کانوں سے آپ نے سنا. پوری دنیا کے اندر دو ہستیاں جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کی ہے سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. دو ہی ہیں، یا میرے مصطفیٰ نے کی یا باب مدینۃ العلم حیدر کرار صاحب ذوالفقار مولا علی علیہ السلام نے کی. تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. چیک کر لیں اپنے پسند کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیں. تیسرا کوئی نہیں. مولا کائنات کوفے کے ممبر پہ بیٹھے، مولا نے دعویٰ کیا سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تو جہاں عاشق ہوتے ہیں وہاں منافق بھی ہوا کرتے ہیں. مجمع کھچا کھچ پھول تھا، ایک منافق بیٹھا تھا، رہا نہ گیا اس سے. علی کے فضائل ہر بندہ نہیں سن سکتا. وہ اندر کا جو گند تھا نا وہ یہاں تک لے آیا. اب وہ اظہار کرنا چاہا، اس نے کہا یا علی اتنا بڑا دعویٰ کیا سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، صرف زمین کی خبریں دیں گے. مولا فرماتے ہیں جاہل تجھے پتہ نہیں ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں. اب سوال سنتے ہیں، میں تیزی سے آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہنے لگا یا علی کچھ پوچھو پھر مجھے سوچ کے جواب دیجئے گا. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جاہل تجھے پتہ نہیں جو سوچے اسے علی نہیں کہتے. کہنے لگا یہ بتائیں پھر وہ ایک کیا جس کا دوسرا نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس کا دوسرا نہیں. وہ کہنے لگا وہ دو کیا جس کا تیسرا نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ دن اور رات ہے. وہ منافق کہنے لگا وہ تین کیا جس کا چوتھا نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ لوح قلم اور کرسی ہے. وہ منافق کہنے لگا وہ چار کیا جس کا پانچواں نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ شمال جنوب مشرق اور مغرب ہے. وہ منافق کہنے لگا وہ پانچ کیا جس کا چھٹا نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ دن کی 5 نمازیں ہیں. وہ منافق کہنے لگا وہ 6 کیا جس کا 7واں نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ 6 دن جن 6 دنوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمانوں کو تخلیق کیا. وہ منافق کہنے لگا وہ 7 کیا جس کا 8واں نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ ہفتے کے 7 دن ہے. وہ منافق کہنے لگا وہ 8 کیا جس کا 9واں نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ 8 فرشتے جنہوں نے آسمانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا. وہ منافق کہنے لگا وہ 9 کیا جس کا 10واں نہیں. مولا فرماتے ہیں وہ 9 ظالم لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی. اب وہ منافق سوال کرتا جا رہا ہے، مولا جواب دیتے جا رہے ہیں. جب اس نے دیکھا مولا سوچنے کا وقت نہیں دے رہے، 3 حرامی اور بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا بیٹھ جائے ذرا اب ہمیں آنے دو. وہ کہنے لگا یا علی ہم کچھ پوچھیں. مولا فرماتے ہیں تم بھی آ جاؤ. اب وہ سوال سنتے جائیے. وہ کہنے لگا یا علی میں جو آپ سے پوچھنے لگا نا آپ نے بہت آہستہ آہستہ بتایا کیونکہ ہم لکھتے جائیں گے آپ لکھواتے جائیے گا. مولا فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم سوال کرو. ابو طالب کا بیٹا تمہیں جواب دینا شروع کر. انہوں نے کہا یہ بتائیں یا علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جن جانداروں کے کان باہر ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں. اب وہ پہلے منافق نے دوسرے کو کونی ماری، تو بھی آ. اب وہ دوسرا منافق سوال کیا کرتا، سوال بھول گیا. کہنے لگا یا علی سوال میرا بھی یہی ہے پر میری شرط یہ ہے مجھے جواب پہلے والے سے تھوڑا مختلف چاہیے. مولا فرماتے ہیں سن سوال کر. کہنے لگا وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو جاندار خوراک کھاتے ہیں بچے دیتے ہیں، جو جاندار دانا چگتے ہیں انڈے دیتے ہیں. دوسرے منافق نے تیسرے کو تھکونی ماری، تو بھی علی سے سوال کر. تیسرا منافق سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں سوال کیا کروں. کہنے لگا یا علی سوال میرا بھی یہی ہے وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں، مگر جواب دونوں سے مختلف چاہیے. مولا فرماتے ہیں سن جو جاندار خوراک کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو جاندار خوراک کو سارا نکل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تینوں منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یار ہم علی کو مشکل میں ڈالنے آئے تھے، علی ہمیں مشکل میں ڈال کے چلا گیا.
اٹلی کا ایک سائنسدان ہے, اس نے جب یہ دعویٰ پڑھا نا مولا کائنات کا, یہ فرمان اس نے پڑھا, وہ اٹلی کے سائنسدان کو خواہش ہوئی, اس نے کہا کہ نا یہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے امیر المومنین ہے, اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا, میں اس پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں. اس اٹلی کے سائنسدان نے اپنے ساتھ 1000 سائنسدانوں کو بلایا, ان کا خرچہ 1 مہینے کے لیے برداشت کیا. 1000 سائنسدانوں کو بلانے کے بعد کہتا جو آسمان میں اڑنے والے جتنے چرند پرند ہیں, چھوٹے سے لے کر بڑا تک, ان تمام پہ تحقیق کرو. زمین کے نیچے جتنے حشرات الارض ہیں ان تمام پہ تحقیق کرو. جب وہ 1000 سائنسدانوں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو 1 مہینے کے بعد وہ اٹلی کا سائنسدان اپنا سر پکڑ کے کہنے لگا میری سمجھ میں علی نہیں آ رہا, میری سمجھ میں علی نہیں آ رہا. اور ہماری تحقیق یہ کہتی ہے یا تو علی وہ ہو سکتا ہے جس نے یہ ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, یا تو علی وہ ہو سکتا ہے جب کائنات بنانے والا کائنات بنا رہا تھا, علی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب مولانا یہ بتا دیا نا, بتا دیا, ایک اور بیٹھا تھا. اب وہ دیکھیے علی کا بغض بڑا بڑا کچھ کر دیا کرتا. وہ ایک منافق اور بیٹھا تھا. اب دیکھیں اس نے ایک ایسا سوال کیا جو سوال ہوئے زمین پہ نہیں تھا, لیکن علی کے بغض میں بیٹھے بیٹھے بنا لی. کہنے لگا یا علی میں کچھ پوچھوں؟ مولا فرماتے ہیں پوچھ. اب دیکھیں یہ سوال روئے زمین پہ تھا نہیں, وہی مجمع میں بیٹھے بیٹھے علی کے بغض میں پیدا کر دی. کہنے لگا یا علی میرے گھر میں ایک جانور ہے جس کا چہرہ بکری کی طرح, پیچھے والا سارا حصہ کتے کی طرح. اب سمجھ نہیں آ رہی حلال ہے کہ حرام ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تو وہ بھونکتا نہیں ہے پھر حلال ہے, اگر بھونکتا تو پھر حرام ہے. کہتا ہے جی کبھی کبھی بھونکتا ہے کبھی کبھی نہیں بھونکتا. اچھا مولا فرماتے ہیں پھر ایک کام کر, گھاس لے, گھاس اس کے آگے رکھ, اگر گھاس کھا لے تو پھر حلال ہے, گھاس نہ کھائے تو پھر حرام ہے. کہنے لگا کبھی کبھی کھا لیتا ہے کبھی کبھی نہیں کھاتا. اچھا مولا فرماتے پھر ایک کام کر, پانی لے, پانی اس کے سامنے رکھ. اگر وہ جانور زبان باہر نکال کے پیتا ہے پھر حرام ہے, اگر زبان اندر رکھ کے پھرتا ہے پھر حلال ہے. کہنے لگا کبھی کبھی نکال لیتا ہے کبھی کبھی. اب علی کا بغض سوال تھا نہیں, لیکن علی کے بغض میں بہت, میں نے عرض کیا نا علی کا بغض بہت کچھ کر دیا کرتا. اچھا جب مولا نے کہا نا اسے چیک کر, زبان اگر باہر نکال کے پیتا تو پھر حرام ہے, زبان اندر رکھ کے پیے تو پھر حلال ہے. کہنے لگا کبھی کبھی نکال کے پیتا ہے کبھی کبھی اندر کر لیتا. اچھا مولا فرماتے پھر ایک کام کر, جب وہ جانور بیٹھنے لگے نا اس جانور کے بیٹھنے کے انداز کو چیک کر. اگر ٹانگیں آگے کی طرف کر کے بیٹھے پھر حرام ہے, ٹانگیں پیچھے کر کے بیٹھے پھر حلال ہے. کہنے لگا کبھی کبھی آگے کر لیتا ہے کبھی کبھی پیچھے کر لیتا ہے. اب مولا کو جلال آیا, میرے مولا کوفے والے ممبر سے نیچے اترے, آ کر اس منافق کی کلائی پکڑ لی, بازو پکڑ کے کہنے لگے آ گھر چلتے ہیں. گھر چل کے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں. اگر ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے اوجری نکل آئے تو پھر حلال ہے, نہیں تو پھر حرام. جس محفل کے اندر میں مخدومہ کونین کا ذکر نہ کروں, میری محفل ہمیشہ دوری ہوتی ہے. ماشاءاللہ کی قبولیت یہی ہے. ماشاءاللہ میرا اللہ جسے اوجھے کمال دیتا ہے پھر اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے, اور اسی کی توبہ قبول ہوتی ہے جس پہ راضی بطول ہوتی ہے. اللہ پاک نے نا مردوں کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, اب سے لے کر قیامت تک اللہ پاک نے مردوں کے اندر کچھ عہدے رکھے ہیں. وہ عہدے ہوتے ہیں نبوت, امامت, ولایت. عالم مستورات میں, عالم خواتین میں اللہ نے ایک ہی عہدہ رکھا, اس عہدے کو کہتے ہیں بطول. بطول کی ڈیفینیشن, بطول کہتے ہیں کسے, میں بالکل سادہ بالکل پینڈو سا ترجمہ کرنے لگا کہ آپ جملوں کے بڑے قدردان ہیں, میں نے دعا اب آپ سے لینی ہے. بطول کہتے کسے ہیں, آج کے بعد کوئی پوچھے بطول کسے کہتے ہیں, میرے نزدیک ہے بطول کی ڈیفینیشن, بطول کہتے کسے ہیں, شریعت کے اندر نماز کے لیے جسے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. چلیں اس سے ایک اور بڑا جملہ بھی ہے, اگر آپ برداشت کر لیں, جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. اب یہ مووی بن رہی ہے, شاید کوئی فیس بک پہ بھی چلا رہی اور کہیں سے کہیں جائے گی. مولا علی کے دشمن کی ایک نشانی بتاؤں, علی کا منکر کبھی بھی فیس ٹو فیس نہیں بھونکتا, وہ ہمیشہ فیس بک پہ بھونکتا ہے. آج کل جو ذریعہ دعویٰ میں نے کیا, میں دلیل دے کے جاؤں گا. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. یہ جو اللہ پاک کا گھر ہے,
قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے اپنے گھر کو تعمیر کروایا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے. مولا گھر تیرا ہے، صاف کرنے کی پاک کرنے کی ڈیوٹی ابراہیم علیہ السلام کی لگا دی. جب اللہ نے اپنے گھر کو پاک کروانا تھا ڈیوٹی ابراہیم کی لگا دی، پر جب زہرا کو پاک کرنے کا وقت آیا قرآن کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ اب پتہ چلا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اور زہرا اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے. اور کائنات میں بطول بھی صرف دو ہیں، کائنات میں بطول بھی صرف دو ہیں. ایک ہے بی بی مریم علیہ السلام، دوسری ہے میری جان کی ملکہ. پر ان دونوں بطولوں کے اندر ایک فرق ہے، مریم ہے چھوٹی بطول، زہرا ہے بڑی بطول. ایک اور فرق بھی ہے، جو بی بی مریم ہے نا ان کے پاس ایک اعزاز ہے، ان کے پاس ایک فخر ہے، وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے. لیکن زہرا بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، بیوی اس کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور ماں ان کی ہے جو جنت کے سردار ہے. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا، ظاہری طور پر، ویسے تو میرے مصطفیٰ آج بھی اپنے محل مبارک میں آرام فرمایا. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانا تھا، اسرائیل موت کا فرشتہ جو کسی کے دروازے پہ جائے کسی سے پوچھتا نہیں ہے، لیکن جب آئے نا در رسول پر، در بطول پر، دروازے پہ دیتا ہے دستک، اندر سے سیدہ کی آواز آتی ہے. کون؟ آنے والے کے الفاظ ہیں ایک اعرابی ہوں. اعرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو. بی بی فرماتی ہے کیا کرنے آیا؟ عرض کرنے لگا آقا کریم علیہ السلام کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. بی بی فرماتی ہے میرے بابا جان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، چلا جاتا ہے. عالم تخیل میں مجھ جیسے نکمے نے کہا یار تو اسرائیل موت کا فرشتہ تھا، زہرا کے دروازے پہ جا کے یہ کیوں کہا کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں؟ اسرائیل نے کہا جاہلت تمہیں پتہ نہیں ہے، زہرا کے دروازے پہ جا کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری بتائی جاتی ہے. اس دروازے پہ عہدے نہیں بتائے. دوسرا دن تھا، دوسرا دن سلامت رہو علامہ صاحب. کیا دوسرا دن تھا، پھر آ گیا. بہت اچھے. دوسرا دن تھا، دروازے پہ پھر آ گیا. دروازے پہ دستک. میری گفتگو ختم ہو گیا، اب سید بادشاہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ دعا میں شریک ہوتے ہیں. دوسرا دن دروازے پہ پھر آ گیا. دروازے پہ دیتا ہے دستک. سیدہ کی اندر سے پھر آواز آتی ہے کون؟ آنے والے کے الفاظ جو کل اعرابی آیا تھا وہ اعرابی. بی بی فرماتی ہے کیا کرنے آیا؟ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے آیا. بی بی فرماتی ہے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلا جا. تیسرا دن ہوا، دروازے پہ پھر آ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انتہائی نہیں اپنے بستر مبارک سے اٹھے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار نے آگے بڑھ کر فوراً زہرا کو سینے سے لگایا. سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا پتہ ہے کون ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان مدینے پاک کا نہیں لگ رہا، آواز سے بھی کہیں دور کا لگتا ہے. سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا یہ کوئی اور نہیں ہے بیٹا، یہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے بیٹا. یہ تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے اس لیے اندر نہیں آ رہا. اس کا پتہ ہے اگر میں بغیر اجازت اندر چلا گیا میری نظر زہرا کے معصوم چہرے پہ پڑ گئی، کہیں ایسا نہ ہو عرش کا رب فرشتہ غلیظ سے میرا نام خارج کر دے. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہم تیرے کمی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دے کمی زہرا. کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا بطول زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ بطول زہرا. رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ بطول زہرا. فدا حسائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر، ہمیرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا بطول زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بچ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی بٹی وہ ہم سب کے سروں کا ہے تاج زہرا. اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے مریض ہے لا علاج زہرا. علاج زہرا. ہم بغض والے نہیں ہیں. رات کے اس ٹائم بیٹھ کے یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں دنیا کو بتا رہے ہیں ہم بغض والے نہیں، ہم عشق والے ہیں. میں آپ کو عشق والوں کی نشانی بتاؤں پھر درود و سلام پڑھتے ہیں. میں نے اب ایک ہی جملے میں
مولا کا ذکر کرنا ہے, آپ کے چہروں کی زیارت کرنی ہے. اور الحمدللہ میرے سامنے بڑے پیارے چہرے تشریف فرمائے, میں نے بس چیک کتنا کرنا ہے. مولا کا ذکر سن کے کون عاشق ہے, کون منافق ہے, کس کے چہرے پہ بہار آتی ہے, کس کے چہرے پہ دراڑ آتی ہے, کہاں سے دعا نکلتی ہے اور کہاں سے دھواں نکلتا ہے, کیونکہ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے, کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے. اس شیطان سے لے کر آج کے شیطان تک کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے, کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے. تیرے پڑھنے سے علی بڑھتا نہیں, تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں. ساری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا کچھ جاتا نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.